نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن کریم کی اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں، وذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں، فإن الذکر تنفع المؤمنین، بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی۔ ایک بات تو یہ سمجھ لے کہ نصیحت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسری بات جو امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی وہ بہت خطرناک ہیں کہ جس پر نصیحت اثر نہ کرے گویا کہ وہ کامل مومن نہیں، اس لیے کہ قرآن کہہ رہے نصیحت نفع دیتی ہے اور اس کو نفع نہیں ہو رہا۔ اب نصیحت کب نفع دیتی ہیں اس کا کرائٹیریا بھی قرآن نے 26ویں پارے میں سورہ قاف میں بیان کیا۔ ان فی ذلک لذکرا، کہ قرآن میں نصیحت ہے، پر کن کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جن کے پاس دل ہو۔ اب دل تو سب کے پاس ہے، کافر کے پاس، ایون کے جانور کے پاس بھی دل ہے، لیکن دل سے وہ دل مراد ہے جس میں اللہ کی بڑائی ہو۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ کافروں کو اللہ نے اندھا کہا تو آنکھوں کا اندھا نہیں، دل کا اندھا کہا۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا کتا؟ بظاہر بہت خطرناک سوال تھا، لیکن اتنا ہی خوبصورت جواب دیا کہ اگر میری زندگی میں اللہ کا حکم، پیارے نبی کے طریقے موجود تو میں افضل ہوں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم خلقتہ بیدی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ لیکن اگر میری زندگی میں اللہ کا حکم، نبی کے طریقے موجود نہیں تو کتا افضل ہے۔ اور بطور استدلال کے قرآن کی آیات بھی پڑھی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں پر گناہوں کے پروڈکٹر بنے ہوئے ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تو ہیں لیکن بدنظری کی مشین بنی ہوئی ہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، کان تو ہیں لیکن میوزک اور غیبت کو سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اولئک کالانعام، ایسے لوگ آنکھوں سے زنا ٹپکے، کان موسیقی کی پیپ سے بھر جائے، زبان جھوٹ بولنے کی مشین، ہاتھوں سے تکبر کی بو آئے، گردن اکڑ جائے، دل گناہوں کا پروڈکٹر بن جائے، حسد کینہ بغض لے کر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، لیکن اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ اس پر بس نہیں کی، بل ہو مزل، جانور سے بھی بدتر ہے۔ کتے سے تشبیہ دینا بھی گویا کہ وہ منیمم لیول بتایا جا رہا ہے، اس سے بھی بدتر ہے۔ قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، تمہارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر سے بھی چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، اس میں بھی دراڑ پڑ جاتی ہیں، لیکن یہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بنیادی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الاثر فاؤنڈیشن وجود میں کیوں آیا، کہ ہم ایمان کی بات کریں، عقائد کی بھی، اعمال کی بھی، ہم امید بھی دلائیں اور خوف کا عنصر بھی سامنے ہو، جنت کی بات بھی ہو اور جہنم کے تذکرے بھی ہوں، دنیا بھی حلال طریقے پر کمائے اور آخرت کی فکر بھی ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا۔ یہ جو الاثر ہے تو الاثر نام رکھنے میں بھی ایک تھیم ہے، اثر زمانے کو کہتے ہیں، اسی زمانے کی اللہ نے قسم کھائی۔
اثر زمانہ تغیرات پر، تبدیلی پر، انقلاب پر، تصرف پر، ویریشن پر دلالت کرتا ہے کہ ہر وقت حالات یکساں نہیں رہتے، تو اس لیے ان چیلنجز کا مقابلہ بھی ہر وقت ایک طریقے سے نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اوقات ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی مدارس کا نظام پہلے کچھ تھا، اب اس میں بہت تبدیلی آ گئی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ یہ بھی سنت نبوی ہے، اپنے کام میں تبدیلی لانا سنت نبوی ہے، اپنی سوچ میں تبدیلی لانا سنت نبوی ہے، اپنے انداز اور پریزنٹیشن اور بریفنگ اور کنونسنگ اور کاؤنسلنگ اور موٹیویشن میں تبدیلی لانا بھی سنت نبوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں انداز دعوت کیا تھا، پھر مدینے میں وہی رہا، تبدیل ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی تشکیلیں کی، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم السریانیہ، آپ نے کچھ صحابہ کو حکم دیا سریانی سیکھو، کچھ کو حکم دیا عبرانی سیکھو، کچھ کو حکم دیا اس زمانے کی پرشین یا فارسی سیکھو، اور جس علاقے میں بھیجا گیا ایون کہ حبشہ میں، تو وہاں کی بولی سیکھنے کا آپ نے حکم دیا۔ خطوط خط و کتابت کے سلسلے ان کی زبانوں میں ہوئے، اور جب بعض علاقوں سے یہ خبر آئی کہ وہ اسی خط کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جس پہ سٹیمپ اور مہر لگی ہوتی ہے، اب اکارڈنگ ٹو شریعہ یا ان دا لائٹ آف قرآن و سنہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں تھی، لیکن آپ نے فرمایا ان کا مزاج یہ ہے اور وہ شریعت کے دائرے میں ہے، آپ نے سٹیمپ بنوا کر خطوط کو بھیجا۔ جب آپ سے وفود اور ڈیلیگیشن ملنے کے لیے آتے تھے، آپ ان کو الگ سے بیٹھاتے تھے، آپ کا ایک الگ سا جبہ تھا، وہ زیب تن فرماتے تھے، اور سید القوم خادمہم کی طرح آپ نے فرمایا جب قوم کا لیڈر مقتدی پیشوا تمہارے پاس آئے تو اس کو ذرا زیادہ پروٹوکول دو۔ انزل الناس منازلہم، حدیث میں آتا ہے ہر آدمی کو اس کے سٹیٹس کے مطابق ڈیل کیا جائے، یہ بھی پیغمبرانہ سنت ہے۔ الاثر کا بنیادی مقصد کہ مستقبل کے جو چیلنجز ہیں، دیکھیں دو چیزیں ہیں مسلمان کو دیکھنی ہے، ایک ریکارڈڈ ہسٹری، ایک ماڈرن ایرا۔ ریکارڈڈ ہسٹری ہماری کیا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہو، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، پھر جو حالات انہیں فیس کرنا پڑے۔ لیکن ماڈرن ایرا میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس ٹیکنالوجی اور اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ان فتنوں اور اس کے تدارک اور سرکوبی کے لیے بھی ہمارے پاس پلان موجود ہو۔ یہ جو اتقوا فراست المومن کہا جاتا ہے، یہ حدیث کے بیانی ہی الفاظ نہیں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین سے یہ استنباط ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں متوسمین ای متفرسین، عقل مندوں کے لیے جو اولی الالباب ہیں۔ اور فراست ایمانی کیا ہے کہ مومن کو بعض اوقات دنیا کا تو پتہ نہیں ہوتا کہ کھانے کی ریسیپیز کیا ہے، گاڑیوں کا ماڈل کون سا ہے، موبائل میں اپڈیٹڈ ورژن کون سا آ رہا ہے، اس کا تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنا بھولا بالا بھی نہیں ہوتا کہ اس کو یہودی کا عیسائی کی سازش کا پتہ نہ ہو، لیکن ورلڈلی وزڈم نہیں ہوتا، سوشل انٹیلیجنس کا فیلئر نہیں ہوتا، بلکہ فرمائیں وہ دور اندیش ہوتا ہے، وہ عاقبت اندیش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 6 خصوصیات دیگر انبیاء پر دی گئی، ایک یہ تھی کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کے دلوں پر رعب اور ہیبت بٹھا دی گئی، تو وہ ایسا نہیں تھا، آپ کی اسٹریٹجی ایسی تھی، آپ کی جو ہے نا وہ پلاننگ ایسی تھی، آپ کی دور اندیشی ایسی تھی کہ پورے حالات پر آپ نظر رکھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کمرے پر نظر ہے، دوسرا آدمی اٹھ کر صحن میں بھی دیکھتا ہے، تیسرا CC فوٹیج کے ذریعے سے گلی کی مانیٹرنگ بھی کرتا ہے، چوتھے کو پڑوس اور سراؤنڈنگ کے ماحول کا بھی پتہ ہے، پانچویں کو پوری کراچی سٹی کا بھی پتہ ہے، چھٹے کو پاکستان کا، ساتویں کو عالمی حالات، جغرافیائی حالات کا بھی پتہ ہے۔ ان کے ویژن میں فرق ہوگا، ان کے سکول آف تھاٹس میں فرق ہوگا، ان کے ایکشن آف پلان میں فرق ہوگا، ان کے جو ہیں وہ مائنڈ سیٹ میں فرق ہوگا۔ تو ایک عالم کا کہتے ہیں نا موت العالم موت العالم، ایک عالم کا مرنا پورے عالم کا مرنا ہے، اس کو عالم کا پتہ ہی نہ ہو تو
تو یہ تو خطرے کی بات ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں پر فضیلت دی، کیوں دی؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے علم کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے بھائی، فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا اور آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا تو اللہ نے فضیلت دی۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا، یہ جملہ غلط ہے۔ علم فرشتوں کے پاس بھی تھا، علم آدم علیہ السلام کے پاس بھی تھا، فرشتوں کے پاس علم تھا۔ اس کی دلیل یہ کہ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس علم نہیں پر وہی جو آپ نے ہمیں دیا۔ لیکن ان کے علم میں جمود تھا، ان کے علم میں پھیلاؤ نہیں تھا، ان کا علم آگے نہیں جا رہا تھا۔ ایک لیول، فرشتوں کا جو لیول ہے ایمان کا، وہ نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے انبیاء کا جو ایمان ہے بڑھتا ہی ہے، تجلیات الہی کے مشاہدے کی بنا پر گھٹتا نہیں ہے۔ انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ تو فرشتوں کے ایمان کی طرح ان کا علم بھی نہ بڑھتا تھا نہ گھٹتا تھا، اور انسان کو اللہ نے جو علم دیا تو فرمایا یہ بڑھے گا، اور حکم دیا اس کو بڑھاؤ، ربی زدنی علما، کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم، اور اس کو معین کرنے کا ایک نظام ہونا چاہیے۔ الاثر فاؤنڈیشن کا مقصد کہ علماء معاشرے میں مؤثر کردار ادا کرتے ہوئے نظر کیوں نہیں آ رہے، ہر شعبے میں نظر کیوں نہیں آ رہے، وہ ایک اچھے انفلوئنسر کیوں نہیں ہیں۔ ایک عالم وہ ہر شعبے تک چلا جائے اور ہر شعبے میں لوگوں کی رہنمائی کرنے لگ جائے۔ میں نے ایک مثال اپنے پہلے سیشن میں دی، بات میں مختصر کر رہا ہوں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ عالم کی مثال کنویں کی ہے اور طالب علم کی مثال پیاسے کی ہے، تو پیاسا کنویں کے پاس چل کے آئے، ہم نہیں جائیں گے کہیں۔ لیکن یہ مثال سیٹ کرنی ہے کہ عالم کی مثال بادل کی ہے، بادل ہر جگہ برستا ہے، اپنوں پہ بھی برستا ہے، بیگانوں پہ بھی برستا ہے، گلی کوچوں میں بھی، صحرا ریگستان میں بھی برستا ہے۔ تو ہم بادل بن کر خود ٹریننگ لے کر پوری دنیا میں جائیں گے، اور الاثر کا یہ جو پیغام، آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دی، علم آدم الاسماء کلہا، تمام عربی مفسرین نے لکھا اسماء کلہا، کلہا سے مراد صرف چیزوں کے نام نہیں بتائے، خواص بتائے، ماہیت بتائی، پروز و کونز بتائے، اور یہی سائنس کا علم ہے۔ تو ہم یونیورسٹی کے جو گریجویٹس ہیں، مدارس کے جو فضلاء ہیں، ان کا گیپ کم ہو، اس میں ہم برج کا کردار ادا کریں اور ان کی دینی رہنمائی کرے، دنیاوی اعتبار سے حالات حاضرہ ان سے کچھ لے، اور معاشرے کے اندر اسلام اور استحکام پاکستان کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں۔ چونکہ یہ ڈیفنس ڈے بھی ہیں، اس مناسبت سے اکثر پروگراموں میں ترانے ہو گئے، دو چار باتیں 65 کی ہو گئی۔ کمانڈر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ صرف اس 65 کو دہرانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، 71 میں کیا ہوا، آج تک کیا ہو رہا ہے۔ تو دفاع اسلام اور دفاع پاکستان کے 5 دائروں پر ہم عمل کریں۔ پہلا دائرہ اس ملک کی جغرافیائی سرحد کا ہے، اس پہ کوئی دراندازی، کوئی مداخلت وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس کے لیے افواج پاکستان فرنٹ پر ہیں اور قوم ان کی پشت پر کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ پھر کس نے ہم سے لہو کا خراج مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے۔ تو ایک تو وہ قربانی ہے۔ دوسرا اس ملک کی نظریاتی سرحد ہے، اس نظریاتی سرحد میں بھی دراندازی برداشت نہیں ہوگی۔ کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی قادیانی، کوئی ملحد، کوئی مستشرق، کوئی زندیق، کوئی منکر حدیث، کوئی پرویزیت کے فتنے والا اگر اسلام کی نظریاتی سرحد میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے گا، انویٹ کرے گا، تو اس کے لیے علماء فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں اور قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ تیسرا دائرہ سیاسی دائرہ ہے۔ ہماری سیاست پر
عالمی سیاست کے بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں، ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ چوتھا دائرہ تہذیبی اور ثقافتی دائرہ ہے کہ مغربی کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، مشرقی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ہم نے یہاں بھی اپنے بچوں کو ان اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں بھیجے کم از کم جن کا سکول آف تھاٹ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ ڈگری ہولڈر اور ایجوکیٹڈ تو بن جائے لیکن اس کا ایمان خطرے میں ہو، تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ پانچواں اور آخری دائرہ کہ معاشی دائرہ، دنیا میں جتنی آپ ہسٹری پڑھے، کسی قوموں کو تباہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی معیشت پر ضرب لگائی جاتی ہے، اکانومی کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، کرنسی کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ این جی اوز کے نام پر، راشن کے نام پر، ہاسپٹل کے نام پر، اسکول کی بکس کے نام پر، ایڈمیشن فیس معاف کرنے کے نام پر پھر وہ آپ کے بچوں کو ہائی جیک کرتے۔ پہلے زمانے میں بچوں کو اغوا کرتے تھے، اٹھا کر غائب کر دیا۔ اب آپ کا بچہ آپ کی گود میں، آپ کے روم میں، آپ کی نظروں کے سامنے گاڑی میں ہے، لیکن ذہن اس کا ہائی جیک ہو چکا ہے۔ تو یہ معاشی دائرہ آج آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ہم کیوں غلام بنے ہوئے ہیں؟ یعنی 10 دسمبر 2011، آج سے 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 10 دسمبر 2011 روزنامہ پاکستان لاہور سے جو ایڈیشن چھپتا تھا، اس میں سوئس بینک کے ایک آفیسر کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ اور اس کا بیان آیا کہ اس وقت سوئس بینکوں میں پاکستانی حکمرانوں کا یا بیوروکریٹس کا اتنا پیسہ موجود ہے، اگر یہ پاکستان واپس آ جائے 30 سال تک پاکستان ٹیکس فری کنٹری بن جائے گا۔ ایویڈنس کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ اور دوسرا سٹیٹمنٹ اس کا یہ تھا کہ وہ پیسہ لا کر ہر پاکستانی کو، اس وقت شاید آبادی 14-15 کروڑ ہوگی 10 سال پہلے، ہر پاکستانی کو 20,000 روپے دے دیے جائے 60 سال تک، 60 ایئرس، 60 سال تک وہ پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ آج ہم نے ان چیزوں پر نہ علماء بات کرتے ہیں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہوں، یہ ایک درد دل ہے۔ سعید بھائی نے 20 سال وہ گراؤنڈ دیکھا ہے، ہم نے 20-25 سال یہ گراؤنڈ دیکھا ہے۔ مجمع کو کیا بتانا ہے، حالات حاضرہ پہ کیا بولنا ہے، 20-25 سال پہلے کے خطبات لے کر اگر ہم پڑھیں گے، ہم عوام کو کیا موٹیویٹ کریں گے؟ یعنی 20 سال پہلے حالات کیا تھے، فتنے کیا تھے، ٹولز کیا تھے، یہ سب تبدیل ہو گئے۔ 20 سال بعد اب یعنی سٹینڈرڈ آف لائف تبدیل ہو گیا، لباس تبدیل ہو گیا، گاڑیوں کے ماڈل تبدیل ہو گئے، گھروں کا طرز تعمیر تبدیل ہو گیا، کھانے کی ریسیپیز تبدیل ہو گئی، اور ورک کرنے کا جو ایکشن تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ ہماری سوچ اور باتیں پرانی ہیں۔ ہر محرم میں شان فاروق اور شان حسین ہی کو بیان کرنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کو نئے انداز سے، اس سے سبق کیا ملا، آج کیا ہو رہا ہے، ڈومیسٹک وائلنس بل ہے تو کیا ہے، اس پر ہم بات کریں۔ اگر تحفظ ختم نبوت یا بنیاد اسلام ایکٹ پاس ہوا ہے تو وہ کیا ہے، اگر یکساں نظام اور کریکولم کی بات ہو رہی ہے تو وہ کیا ہے، کنونشنل اور اسلامک ایجوکیشن میں فرق کیا ہے، گیپ کہاں پر ہے۔ علماء کو صرف یہ سوچ دینی ہے کہ تم عالم بن کر دکھاؤ اور عوام کی صحیح رہنمائی کرے۔ اس درد دل کو لے کر یہ 2-4-6 نوجوانوں کا ایک قافلہ چلا تھا، میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ساتھ آتے رہے، کارواں بنتا چلا گیا، دل مایوس میں وہ شورشیں برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی، ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے، ہوائیں فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی، کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ ہمارے تبلیغی حضرات اور اکابر ہمیں بتایا کرتے تھے کہ مسجد نبوی والے اعمال ہر مسجد میں زندہ ہو۔ میں نے اکابر کی اجازت سے یہ بات کئی دفعہ کی کہ مسجد نبوی والے اعمال کیا تھے،
سمرائز کیجئے، منبر اور محراب سے لوگوں کی دینی ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی، دنیاوی بھی پوری ہو رہی تھی، جسمانی غذا بھی مل رہی تھی، روحانی غذا بھی مل رہی تھی۔ اگر نماز مسجد نبوی میں تھی تو زکوٰۃ کی تقسیم بھی اسی محراب سے تھی، تبلیغی جماعت کی تشکیلیں وہاں سے تھی تو جہاد کے وفود بھی وہیں سے بھیجے جا رہے تھے، بیواؤں کی لسٹیں بھی وہاں بنتی تھی، یتیموں کے لیے کفیل بھی وہاں بنائے جاتے تھے۔ آج ہم نے محدود کر دیا ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ نعرہ لگایا برٹش نے تھا، اس کو سچ کر دکھایا ہم لوگوں نے، مولوی کو محدود کر دیا۔ نہیں میرے دوستو، ایک آدمی آیا اور ہمارے ایک استاد سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ بہت اچھا بولتے ہیں، آپ کی سپیکنگ پاور بہت اچھی ہے، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، لیکن آپ میں ایک خرابی ہے۔ کہا کون سی خرابی؟ کہا ممبر پر بیٹھ کر سیاست کی بات کرتے، آپ سیاست کی باتیں نہیں کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ یہاں پر میں کیا بات کروں؟ کہا قرآن اور حدیث۔ کہا پورا قرآن بیان کروں یا آدھا؟ کہا نہیں پورا بیان کریں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا پورے قرآن میں نماز ہے جی، روزہ ہے جی، زکوٰۃ ہے جی، تبلیغ ہے جی، جہاد ہے جی، صدقہ ہے جی، خیرات ہے جی، نکاح ہے جی، میراث ہے جی، قصاص ہے جی، حدود ہے جی، وہ بہت ساری چیزیں گنوائی۔ کہا قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ علماء نے نکتہ لکھا ہے کامیابی کے لیے دو ایلیمنٹ ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط اور لوگوں سے تعلق مضبوط۔ اس سے تعلق بنتا ہے نماز میں، اب ڈیٹیل نہیں بتا رہا ٹائم کم ہے، اور لوگوں سے تعلق بنتا ہے زکوٰۃ سے۔ تو کہا اس آیت میں جب میں نماز کی بات کروں زکوٰۃ کی بھی کروں؟ کہا بالکل کریں۔ کہا زکوٰۃ کون دے گا؟ کہا مالدار دے گا۔ اور کس کو دے گا؟ غریب کو دے گا۔ تو کہا کہ ان کے نظام کی نگرانی کون کرے گا؟ میں اور آپ؟ کہا نہیں حکومت کرے گی۔ کہا جب میں زکوٰۃ کی بات کروں گا تو دینے والے کی کروں گا، لینے والے کی کروں گا، ان کے بیچ میں ایک میکینزم کی بات کروں گا، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو سیاست پر بھی بات ہوگی۔ سیاست کا لفظ عربی میں ہے، کیا ہے؟ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ یہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، امیر معاویہ، خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل، یہ امام ابو حنیفہ، یہ سارے اکابر نے آپ کے سیاسی امور کو بھی دیکھا ہے۔ آج یہی تو وجہ ہے کہ بس علماء نے جی اسی کرائٹیریا میں بات کرنی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ علماء اس کام کے لیے آگے بڑھ جائے، یہی درد ہے، اسی درد کو لے کر ہم چلے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اپنی مصروفیات کو ترک کیا، اور خصوصاً ہمارے سعید انور بھائی، ہمارے کمانڈر صاحب، غلام حسین صاحب، شاز بھائی، یہ سارے ہی حضرات، ہمارے امین بھائی، شہباز بھائی، مفتی عبدالرحمن منیر صاحب، سبھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور یہ جو گریجویٹس اور علماء کا گلدستہ ہم نے سجایا تھا، 3 دن ان کو ورکشاپ کروائی، پروفیشنلز کو ہم ہائر کرتے ہیں، ان کی منت سماجت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ یہ پوچھے کہ کیا کیا ہے، تو اپنی استطاعت کے مطابق کام کر کے آئے ہیں۔ ایک شعر اس مجمع کی نظر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، شاید اس کے بعد شاز بھائی کا ایک کلام اور انشاءاللہ دعا ہوگی، اور جماعت کی بھی یہاں اجتماعی ترتیب بنا دیں گے۔ آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، آتی ہی رہے گی تیرے الفاظ کی خوشبو، آتی ہی رہے گی تیرے کردار کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا، نہ آئے جس میں خزاں کا موسم۔ ایک درخت ہے نا، پھل بھی ہے، پھول بھی ہیں، سایہ بھی ہے، چھاؤں بھی ہے، اور ہوائیں بھی ہیں، اور جو ہے نا میوے بھی ہیں، لیکن اس کا ماضی ریکارڈڈ ہسٹری خزاں اور سردی کے موسم میں پتے جھڑ گئے تھے، اور -20 ڈگری سینٹی گریڈ کی چلڈ ہواؤں نے اس کا حال برا کر دیا تھا، اور لو جب چلی تھی تو درخت جو ہے وہ بے چین ہو گیا تھا، لوگوں نے پتھر مارے تھے، ان سب کو برداشت کیا تھا۔ آج اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا، نہ آئے جس میں خزاں کا موسم ہمیشہ گلشن بنا رہے ہیں، اب آئے جس کا جی چاہے پائے روشنی، اب آئے جس کا جی چاہے پائے روشنی،
ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔